أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
أما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. برادران عزیز، بزرگان محترم، الحمدللہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم جس تقریب میں شریک ہیں اس میں کئی قرآن کریم تراویح میں ختم کیے گئے ہیں، اور اس کی ختم کی دعا بھی ہے. بہت بابرکت تقریب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات اور اس کے انوارات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. قرآن کریم اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عطا کی ہے. اور قرآن کریم میں کسی نعمت کے بارے میں وہ بات نہیں کہی گئی جو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے. 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اس پر تم خوشیاں مناؤ. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو کچھ یہ لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں، اگر ان کو پتہ ہو تو حقیقت یہ کہ یہ قرآن کریم ان تمام مال و دولت سے بہتر ہے. یہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے یہ پوری کائنات بنائی، کائنات کی ساری نعمتیں انہوں نے بنائی، ذرہ ذرہ انہی کا پیدا کرتا ہے. تو جو خالق ہے، جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں نے جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن پاک کی نعمت ہے، یہ قرآن کریم کی نعمت ہے جو تمہیں عطا کی ہے. اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اور اس میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. یہ سب قرآن کریم کے حقوق ہیں. ہر سال اس موضوع پہ بات ہوتی ہے، ابھی بھی وہی بات ہوگی جو پچھلے سال ہوئی تھی، لیکن بار بار تذکیر کا اور بار بار ایک بات کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سبق بھول جاتے ہیں، تو بار بار مذاکرہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سبق ذرا تازہ ہو جاتا ہے. وقت وقت کی بات ہوتی ہے، ہم 10 مرتبہ وہ بات سنتے ہیں، لیکن شاید کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ بات دل میں اثر کر جاتی ہے اور انسان اس پر عمل کر کے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. تو اس لیے بار بار یہ مضامین ذکر کیے جاتے ہیں، بار بار یہ مضامین سنے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ دیکھ، قرآن کریم کے کئی حقوق ہیں. پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم اس کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں، اس پر ایمان لائیں اور ایمان لا کر اس کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں. ایمان تو ہم سب کا ہے الحمدللہ. ہم میں سے جو بھی شخص ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان اس پر ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور ہمارے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے، زندگی کا دستور ہے. زندگی گزارنے کے جو سارے طور طریقے اللہ نے اس قرآن کریم میں ذکر کر دی.
اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی کی زندگی ہے، اس کے برخلاف زندگی گزاریں گے تو ناکامی کی زندگی ہے۔ یہ ایمان ہمارے دلوں میں پختہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ کتنی بڑی کتاب ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں گا میرے دل میں اس کی عظمت ہے، آپ بھی کہہ دیں گے میرے دل میں اس کی عظمت ہے۔ کوئی پوچھے گا کیا نشانی ہے، آپ بتائیں گے کہ دیکھو میرے گھر میں جو سب سے اونچی جگہ ہے وہاں پہ میں قرآن کریم رکھتا ہوں، کہ وہاں سے اتارنے کے لیے بھی کوئی سٹول چاہیے، کرسی چاہیے کہ اس پہ چڑھ کر میں قرآن کریم اتاروں۔ یہ میری عظمت ہے۔ یہ بیجا ادب ہمارے ہاں پھیل گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی پہنچ سے اتنا دور رکھتے ہیں کہ دل بھی چاہے تو قرآن کریم اٹھانے کے لیے بھی کوئی سٹول کی ضرورت ہو، کوئی سیڑھی کی ضرورت ہو تو جا کے سب سے اوپر والے کسی ریک سے قرآن کریم اترتا۔ یہ عظمت ہے ہماری۔ ایسی عظمت کا کیا فائدہ کہ جو قرآن کریم کی تلاوت سے مجھے آپ کو محروم کر دے۔ قرآن کریم تو آپ کی اس رسائی میں ہونا چاہیے کہ جب دل چاہے آپ ہاتھ بڑھائیں قرآن کریم آپ کے ہاتھ میں، یہ رسائی ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حرمین شریفین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے حاضری کی، جس کو نہیں ملی اللہ اس کو بار بار توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں کے ہاں قرآن کریم کا کیا ذوق ہے، یعنی آپ کا دل چاہے گا قرآن کریم لے کے تلاوت کرو تو بس ذرا سا دیکھیں گے وہاں قرآن کریم وہ رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا ادھر دیکھیں گے الٹے ہاتھ پہ قرآن کریم رکھا ہوا ہے، سامنے دیکھیں گے وہاں رکھا ہوا ہے، یعنی جب آپ کا دل چاہے قرآن کریم آپ کی دسترس میں ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اگر ہم غلطی سے کبھی اذان کے فوراً بعد مسجد پہنچ بھی جائیں تو بیٹھ کے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اکا دکا کوئی نظر آئے گا آپ کو کہ بیٹھا ہوا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ورنہ بس بیٹھے ہوئے ایسی خاموشی سے۔ عربوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس 2 منٹ بھی ہوں گے وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں گے، اور ہم جو ہے وہ خالی بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی ذکر بھی نہیں ہے، بس بیٹھے ہوئے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں، بس بیٹھے ہوئے اور وقت اپنا گزار رہے ہیں، نماز کے انتظار میں وقت گزار رہے ہیں۔ تو بھائی جو نماز کے انتظار میں وقت گزار رہے ہو بھائی تو یہ قرآن کریم پڑھ کے گزار لو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس ادب و احترام کے چکر میں ہم نے قرآن کریم کی عظمت بس یہی سمجھی ہے کہ قرآن کریم گھر میں اونچی سے اونچی جگہ ہو۔ یہ تو عظمت نہیں ہے۔ عظمت کی دیکھو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ اس پر اس کا احترام کرتا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی سے تو یہی پہچان ہے نا، یہی علامت ہے کہ آپ کے دل میں کسی کی محبت عظمت ہے یا نہیں ہے۔ ابا آپ کہتے ہیں ابا کی عظمت ہے دل میں، ابا کہتے ہیں پانی لے کر آؤ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کو کہتے ہیں میں تو نہیں جا رہا، یہ عظمت ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو بڑی محبت ہے آپ سے، اماں سے کہتے ہیں کہ یہ بڑی محبت ہے، اماں کہتے ہیں دوا لے کر آ جاؤ تو آپ کہتے ہیں اچھا فلاں کو بھیج دیں میں تو ابھی آ رہا ہوں، تو یہ اماں کی محبت ہے۔ محبت اور عظمت کی علامت یہ ہے کہ انسان اس کا احترام کتنا ہے اور اس پہ عمل کتنا ہے، یہ علامت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ حضور کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب اس سے یہ پہچان ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنی محبت ہے کتنی عظمت ہے۔ پوری رات عظمت رسول پہ جلسہ ہوگا اور بیانات ہوں گے، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو پوری رات حضور کی عظمت اور محبت بیان کرنے کا حکم حضور نے تو نہیں دیا، لیکن فجر کی نماز کا تو حکم دیا تھا۔ تو جس چیز کا حکم دیا تھا وہ چھوڑ دیا، اور دعویٰ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ جی ہمیں ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، حضور کی عظمت۔ تو میرے بھائی قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں اگر ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اہل قرآن کی محبت کتنی ہے ہمارے۔ جو اہل قرآن ہیں
یعنی جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، ہمیں ہمارے دلوں میں ان کی حقارت ہے یا ان کی عظمت ہے؟ جن جگہوں پر شب و روز قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، ہم ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ایک قاری صاحب صبح سے لے کے شام تک قرآن کریم پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک وہ ٹیچر ہے جو آپ کے بچے کو او لیول میں انگریزی کا مضمون پڑھانے آتے ہیں، میتھ پڑھانے آتے ہیں، ایڈ میتھ پڑھانے آتے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کس کا احترام زیادہ کرتے ہیں؟ جو ایڈ میتھ کے لیے آ رہا ہے، جو میتھ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، اس کا احترام آپ کا کیا سے کیا ہے؟ اور جو قاری صاحب آ رہے ہیں، مرضی ہے بچے کی، پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہے تو نہ پڑھ. جو او لیول کا مضمون پڑھانے کے لیے آ رہا اس کو کیا سے کیا پیسے دینے کو تیار ہے، اور قاری صاحب کو 1500 روپے بھی بہت بھاری لگتے ہیں کیونکہ قرآن پڑھانے آ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے دلوں میں عظمت ہے. عظمت ہمارے رویوں سے معلوم ہوتی ہے، یہ منافقت ہے، کوئی عظمت نہیں ہے. یہ دلوں کا نفاق ہے کہ آپ کی زبان پہ کچھ ہے، آپ کے دل میں کچھ ہے، اور جو دل میں ہے آپ کے، وہ آپ کا رویہ اس کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں کیا محبت ہے، آپ کے دل میں کیا عظمت ہے. میرے بھائی، اپنے اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو قرآن کریم پڑھا رہا ہے اس کے کام کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں. آپ اس کے کام کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں کہ بھائی یہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اللہ حملۃ القرآن اہل اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی فیملی اور خاندان کیا ہے؟ اللہ تو نہ لم یلد ولم یولد، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے ہیں، نہ ان سے کوئی ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن آپ کی فیملی وہ ہوتی ہے جس سے آپ کا سب سے گہرا تعلق ہوتا ہے. تو حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے گہرا تعلق حاملین قرآن سے. اللہ تعالیٰ کا سب سے گہرا تعلق حاملین قرآن سے ہے، یعنی جن لوگوں نے قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بھی بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے گہرا تعلق ان سے. اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے معزز لوگ وہ ہیں جو حاملین قرآن، جو قرآن کریم کے الفاظ پڑھتے ہوں، پڑھاتے ہوں، اس کے معنی پڑھتے پڑھاتے ہوں. یہ میری امت کے معزز ترین لوگ ہیں. حضور تو ان کو معزز قرار دے رہے ہیں، اور ہم کس کو معزز سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہم کس کو معزز سمجھ رہے ہیں. تو میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت اپنے دلوں میں ہمیں بٹھانی چاہیے، قرآن کریم کی محبت اپنے دلوں میں بٹھانی چاہیے. جہاں ظاہری طور پہ ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، وہاں قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں کا بھی ادب و احترام کریں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو. تب جا کے یہ ہمارا ایمان قرآن کریم پر یہ پختہ ایمان ہوگا، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. دیکھیں دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے، اس کا پڑھنا کہیں پر اصل اہمیت نہیں رکھتا، اس کا مفہوم اہمیت رکھتا. یعنی دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اس کی ریڈنگ کہ بھئی میں یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو پڑھوں صبح شام، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اصل کیا ہے کہ بھئی یہ کتاب کہنا کیا چاہ رہی ہے، یہ مصنف نے یہ لکھا ہے تو اس مضمون میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اصل اس کو سمجھنا ہے. بس آپ نے اس کو سمجھ لیا تو بس یہ کافی ہے. صبح سے لے کے شام تک آپ اوپر سے لے کے نیچے تک 2 صفحے پڑھیں، اس کی ریڈنگ کریں. یہ چیز کہیں نہیں ہے، کسی مضمون میں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ یہ جو مفہوم اور مضمون اور معنی لے کر آیا ہے وہ اپنی جگہ مقصود ہیں، اور قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا یہ اپنی جگہ مقصود ہے. اس کی تلاوت یہ اپنی جگہ مطلوب ہے، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے یہ خصوصیت.
اس کے الفاظ پڑھنا یہ خود مقصود ہے کہ آپ اس کے الفاظ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، چاہے معنی سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ تلاوت اپنی جگہ خود مقصود ہے، خود مطلوب ہے، اور ہر حرف پر اللہ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ الف لام میم، یہ مت سمجھو کہ یہ ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، گویا کہ الف لام میم انسان پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ الف لام میم پڑھنے پر 300 روپے ملیں گے، تو اب آپ گننا شروع کریں گے، اچھا بھائی پورا پارا پڑھوں تو لاکھوں کی کمائی ہو جائے گی۔ وجہ یہ اب لیکن میں کہوں کہ پورا پارا پڑھو گے تو لاکھوں نیکیاں ملیں گی، وہ چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہیں آتی، وہ شادابی نہیں آتی جو لاکھوں روپے سننے پہ آتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ لاکھوں روپے کی اہمیت تو دل میں ہے، لیکن لاکھوں نیکیوں کی اہمیت دل میں نہیں۔ ہمارا تو مطلب یہ ہے کہ بھائی جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو وہ بتاؤ یار، جنت جہنم ایک طرف، جہاں 2 پیسوں کا فائدہ ہو وہ بتاؤ۔ تو لاکھوں روپے ملے تو بڑی اہمیت ہوگی، جی لاکھوں روپے ملیں گے یار ایک پارا پڑھ لو، اور میں کہوں لاکھوں نیکیاں ملے تو کوئی طبیعت میں وہ خوشی اور مسرت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ میں نے ایک پارا پڑھ لیا تو یار مجھے لاکھوں نیکیاں مل گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم جو سونا چاندی پیسے بینک بیلنس جمع کر کے رکھ رہے ہو، یہ قرآن کریم ان سب سے بہتر ہے۔ اور جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ہمارے یعنی کیا بڑی بات ہے کہ اگر الف لام میم پڑھ لیا تو 30 نیکیاں مل گئی، اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان یہ تو نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں نا، آخرت کی کرنسی ہے، ابھی تو اس دنیا کی کرنسی تو روپے پیسے ہیں، تو یہ نیکی ہے آخرت کی کرنسی۔ اب دنیا کی زندگی انسان کی 60-70 سال ہے، اور آخرت کی زندگی انسان کی لامتناہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ کرنسی جو لامتناہی زندگی میں انسان کے کام آئے، وہ کرنسی بہتر ہوگی یا وہ کرنسی جو 60-70 سال کام آئے؟ بس آخرت کی لامتناہی زندگی میں یہ کرنسی کام آئے گی، اور اس وقت ایک ایک نیکی کی انسان وہاں جا کے کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے استاد زمانہ صاحبان موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص کا کہ اعمال کا وزن ہوگا تو اس کا نیکی کا پلڑا جھکنے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، کہ ایک نیکی اگر نیکیوں کے پلڑے میں آ جائے تو وہ جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی ایک نیکی کی کمی ہے، تو وہ کہے گا کہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لے آؤ جاؤ، تو ابا کے پاس جائے گا، کہے گا کہ ابا ایک نیکی چاہیے۔ ابا کہیں گے بیٹا جو کچھ لینا تھا دنیا میں لے لیا، جو دینا تھا دے دیا، آج نیکیوں کا مجھ سے سوال مت کر، میں تو خود ایک ایک نیکی کا محتاج ہوں، تو میں تمہیں کیا دوں گا۔ ابا سے مایوس ہوگا، اماں کے پاس جائے گا کہ ماں جیسی شفیق ہستی، وہ کہے گی کہ بھائی نیکیوں ویکیوں کی بات نہ کر، نیکیوں کی بات نہ کر، سب سے مایوس ہو جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن وہ ہوگا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چیخ ہوگی آئے گی، سور پھونکا جائے گا، تو یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی بس اپنی فکر میں ہوگا، ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا کہ میرا کیا ہوگا۔ تو یہ ایک نیکی کی جو وہاں ضرورت ہے نا، آج دیکھیں اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے نا، یہ زندگی جو ہے اس میں ہر لمحہ ایسا ہے کہ نہ جانے کتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ کہو
سبحان اللہ تیسرا کلمہ پڑھ لو، صرف سبحان اللہ پڑھ لو، جنت میں آپ کے لیے درخت لگتا ہے. آنکھ بند ہوگی اس کے بعد آپ کو حسرت ہی ہوگی، آپ زبان سے سبحان اللہ نہیں کہہ سکیں گے. اگر چلو کہہ بھی دیا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں جس نیک کام میں لگے رہتے ہیں نا، قبر میں بھی ان کا مشغلہ وہی نیک کام. جو آدمی اس دنیا میں مثلا اس کو نماز کا شوق ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اس کو مصروفیت نماز والی عطا فرمائے. جس کو دنیا میں قرآن کا شوق ہے اللہ اس کو قبر میں بھی قرآن کریم ہی کا مشغلہ عطا فرمائیں گے. جس کو جو مشغلہ نیک کام جو دنیا میں پسند تھا اللہ قبر میں اس کا وہی مشغلہ رکھیں گے. تو لیکن مشغلہ تو ہوگا، لیکن وہاں پہ قبر میں آپ لا قرآن ختم کریں، آپ کے نام اعمال میں جو نیکیاں تھیں اس میں رتی بھر اضافہ نہیں ہوگا. ایک رتی کا بھی اضافہ نہیں ہے. آپ لا قرآن ختم کر لیں قیامت تک قبر میں ایک نیکی کا اضافہ نہیں ہوگا اس میں. وہ نیکی کا اضافہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں نیکی میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد نہیں ہوگا اضافہ. تو وہاں ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا، اعمال کا سلسلہ نہیں ہوگا. تو یہ ابا سے مایوس ہو گیا، اماں سے مایوس ہو گیا، سب سے مایوس ہو کر منہ لٹکائے واپس آ رہا ہوگا کہ ایک نیکی کا آج سوال تھا وہ بھی مجھے کسی نے نہیں دی. اتنے میں ایک آدمی ملے گا، وہ پوچھے گا کیوں پریشان ہو، تو وہ کہے گا کہ یار میری پریشانی گل میرے ابا کے پاس نہیں، میری اماں کے پاس نہیں، تم کیا میری پریشانی حل کرو گے. بتائے گا اس کو، وہ کہے گا کہ دیکھو بھائی میرے پاس، میں گنہگار انسان ہوں، میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، میں گنہگار ہوں، میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، میں تو مجھے تو اللہ کا فضل ہی ہوگا تو میں جنت میں جا سکوں گا، اپنے اعمال سے تو نہیں جا سکتا. یہ نیکی تم لے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے. یہ ایک نیکی لے کر اس کو جو خوشی اس وقت ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا خوشی کا عالم ہوگا. اس نے وہ نیکی لے کر باری تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں، ان کے علم سے کوئی چیز باہر تو ہے نہیں. اللہ باری تعالیٰ پوچھیں گے کہاں سے لائی ہے، آج کون سخی ہے جس نے تمہیں ایک نیکی دے دی. وہ کہے گا کہ جی فلاں ملا تھا، اس نے کہا کہ میرا تو ویسے ہی معاملہ اللہ کے فضل کے سپرد ہے، یہ نیکی تمہارے کام آ جائے. باری تعالیٰ اس کو بھی بلوائیں گے، اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اس کی بھی ہو جائے گی، دونوں کی مغفرت فرما دیں گے. لیکن اس حدیث سے سبق کیا مل رہا ہے کہ دیکھو اس دن ایک نیکی کے لیے آپ کو کتنی مشقت اٹھانی پڑے گی، کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، مایوسی ہوگی، کہیں سے نیکی تمہیں نہیں مل رہی. لیکن آج ایک حرف کے اوپر تمہیں 10 نیکی مل رہی ہے. اور رمضان المبارک میں سیل لگی ہوئی ہے، جو عام دنوں میں 10 نیکی ہے رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے. اب آپ حساب لگا لیجیے کہ رمضان المبارک میں ایک حرف پہ کتنی نیکی ہے. تو بھائی ہر حرف پہ نیکیاں ہیں. تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے. روزانہ ہمارا کوئی دن خالی نہ گزرے قرآن پاک کی تلاوت سے. دن کا آغاز تلاوت سے کریں، 10 منٹ کے لیے کریں، 10 منٹ نکال لیں آپ اپنے کہ میں صبح فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد گھر جا کے یا مسجد میں 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرو. چلو 10 منٹ سے شروع کر دو، ایک پاؤں پڑھ لو. بھائی جو حافظ ہیں ان کا نصاب تو الگ ہے، لیکن چلو ایک پاؤں تو پڑھ لو. آپ یقین کیجئے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے جب آپ کے دن کا آغاز ہوگا نا، آپ پورے دن اس کے انوار و برکات محسوس کریں گے. میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو مسجد کو آباد کرنے والے بہت لوگ ہیں، اپنے گھروں کو آباد کرو. مسجد ماشاءاللہ انتہائی نمازی ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو مسجد تو آبادی آباد ہے. اپنے گھر کی آبادی کی فکر کرو کہ میرا گھر آباد ہو جائے، قرآن کریم گھر جا کے پڑھو. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو سینہ قرآن کریم سے خالی ہے وہ ویران گھر کی طرح، یعنی جس سینے میں قرآن کریم نہیں ہے وہ ایسا جیسے کہ ویران گھر، کوئی رونق نہیں ہے اس کے اندر. تو چلو حفظ کی بات تو بعد میں، قرآن کریم کی تلاوت
کر کے انسان اپنے گھر کی ویرانی کو دور کرے. حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب؟ کہ گھر میں عبادت کیا کرو، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. آپ جب گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو یہ جو شیطانی اثرات ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں نا، یہ خود ہی دور ہوں گے. ادھر ادھر آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی فلاں پیر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی فلاں مزار پہ جا رہے ہیں، کبھی فلاں بابا کے پاس جا رہے ہیں، جی بندش ہو گئی تو کسی نے جادو کر دیا، کالا جادو کر دیا، پیلا جادو کر دیا، فلاں چکر میں اس سے پڑے ہوئے. بات یہ کہ جب آپ کا گھر قرآن کریم کی صدا سے، قرآن کریم کی آواز سے محروم ہوگا، وہاں ہر وقت گانے گونجیں گے، تو آپ بتائیے کہ اس گھر میں فرشتے آئیں گے یا شیطانوں کی آماجگاہ ہوگا؟ شیطانوں کی آماجگاہ. یہ جو آلات موسیقی ہیں یہ تو شیاطین کی آواز ہے، شیاطین اس کے اوپر آتے ہیں، کوئی نیک روحیں اس پہ نہیں آتی. تو جب ہمارے گھروں میں بلند آواز سے میوزک چلے گا، بچے بچے کی زبان پہ گانا ہوگا، گانوں کے اوپر ڈانس ہوگا، تو اب گھروں کے اندر رحمتیں نازل ہوں گی یا یہ شیطانی اثرات آئیں گے؟ تو آپ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، نسبتاً بلند آواز سے کریں، تاکہ گھر کے کونے کونے میں قرآن پاک کی آواز جائے. ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اس سے یہ شیطانی اثرات دور ہوں گے، دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا، آپس میں انسیت پیدا ہوگی. یہ باہمی اختلاف، باہمی افتراق، باہمی انتشار، یہ ہمارا دور ہوگا انشاءاللہ. تو پہلا کام ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اور بھائی دیکھو جو حافظ نہیں ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تلاوت تو کریں، قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا شروع کریں. 10 صورتیں تو ہوتی ہی یاد ہیں الحمدللہ. کوشش کر کے اما پارا یاد کرنے میں کیا مشکل ہے؟ یعنی آپ اگر فرض کریں کہ روزانہ 3 آیتیں یاد کریں تو یہ کیا مشکل ہے دن بھر میں؟ آپ پوری زندگی کا معمول بنا لیں، مجھے 3 آیتیں یاد کرنی ہیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، بس اتنا یاد کریں. کتنا مشکل کام ہے. آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں نا، یہ 3 آیتیں یاد کی، یہی پڑھتے ہوئے جائیں، آ رہے ہیں یہی پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم آپ کے سینوں میں جب محفوظ ہوگا نا، تو یہ دل کی ویرانی ختم ہوگی. دلوں کے اندر جو زنگ ہے نا، وہ زنگ ختم ہوگا. تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ رحمان یاد کر لیں، سورہ کہف یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ پورے قرآن کریم کا ہی حافظ ہو آدمی. بچپن میں حفظ ہو جاتا ہے تو آسانی سے ہو جاتا ہے قرآن پاک. بچوں نے ماشاءاللہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں، ان میں کتنے سارے حافظ ہیں. یہ ماشاءاللہ انہوں نے بچپن میں اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کر لیا. جو نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے کہ محروم ہی رہیں گے؟ بھئی کچھ تو یاد کر لو نا. کم سے کم اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی ان حفاظ کے ساتھ کر دے کہ بھئی کوشش تو کر رہے تھے نا حفظ کرنے کی، چلو حفاظ کے ساتھ ان کا بھی حشر، حفاظ کا جو اعزاز و اکرام ہوگا شاید اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آدمی یاد کرنے کی کوشش کرے، چلتے پھرتے زبان پہ وہ صورتیں ہوں تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا قرآن کریم محفوظ ہوتا جائے گا دل میں. اور پھر آپ نماز میں جب پڑھیں گے نا، دیکھیں نماز میں الحم ترى کیف سے والناس تک پڑھتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آٹومیٹک زبان چلتی ہے اور آٹومیٹک بند ہوتی ہے اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے شروع کیا تھا کہاں سے پڑھا. حتیٰ کہ نماز کے بعد کوئی پوچھے بھی نا کہ جناب پہلی دوسری رکعت میں تم نے کون سی سورت پڑھی، بذ اوقات بتا بھی نہیں پاتا. کیوں نہیں بتا پاتے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ صورتیں زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں تو آپ کو غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بس آپ آٹومیٹک چل رہے ہیں. جب آپ اس طرح کی صورتیں یاد کریں گے، مثلا آپ نے سورہ اما یتساءلون یاد کر لی، اب آپ نماز میں وہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کی نماز کتنی پرلطف ہوگی. یعنی پورا ذہن یہ ہوگا کہ اما یتساءلون پڑھا، اگلی آیت کیا ہے، پھر اس سے اگلی آیت کیا ہے، ذہن اسی میں لگا ہوا ہے آپ کا. اور نماز کی طرف ذہن لگنا یہی خشوع ہے. نماز میں خشوع مطلوب ہے. خشوع کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو.
تو بس اس سے بڑھ کر کیا خوشو ہے کہ آپ کا ذہن اسی میں لگا ہوا ہے کہ ابھی میں نے یہ آیت پڑھی، اس کے آگے کون سی آیت ہے، پھر اس سے آگے کون سی آیت ہے. اب نماز کا لطف انسان کو محسوس ہونا شروع ہوگا. تو میرے بھائی جو حافظ نہیں بھی ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک آیتیں، دو دو آیتیں، تین تین آیتیں کر کے تھوڑا تھوڑا یاد کر لو. تو انشاءاللہ آپ ایک سال بعد، اگلے سال جب ہم یہاں جمع ہوں گے نا، تو اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے، تو آپ نہ جانے کتنی صورتوں کے حافظ ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا بعید ہے کہ اللہ آپ کی اس نیت کو دیکھ کر آپ کا حشر حفاظ کے ساتھ فرما دے. اور تیسری بات بھائی یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت، تلاوت، اس کے بعد قرآن کریم کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں. تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک رکوع ترجمہ قرآن کریم کا وہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور بس ترجمے سے ایک رکوع کا ترجمہ پڑھ لیا آپ نے، اگلے دن دوسرے رکوع کا ترجمہ پڑھ لیا، بس تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں تو اس سے قرآن کریم کا پیغام سمجھ میں آئے گا. اصل تو یہ دستور ہے نا زندگی کا، تو آپ کو پتہ تو ہو کہ دستور کیا رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں. کچھ آیات وہ ہیں کہ ترجمے سے ان کا مفہوم اور مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، جہاں پہ عام طور پہ قصص ہیں، وعظ ہے، عبر ہیں، تو وہاں پہ ترجمے سے آپ کو وہ قصہ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو اس سے جو عبرت ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، جو درس ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. کچھ حصہ قرآن کریم کا وہ ہے جو آیات احکام کہلاتی ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں. یہ قرآن کریم کا حصہ شاید ترجمے سے نہ سمجھ میں آئے، اس کو کسی عالم سے سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ بھائی یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ تو ٹھیک ہے پڑھ لیا، اس کا مطلب کیا ہے، وہ عالم آپ کو سمجھا دے گا. لیکن بیشتر حصہ قرآن کریم کا، یعنی اگر قرآن کریم کے 5 حصے کیے جائیں تو 4 حصے قرآن کریم کے قصص، وعظ اور عبرت اور نصیحت پر ہی مشتمل ہے، جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں. 5واں حصہ قرآن پاک کا وہ ہے کہ جس میں احکامات ہیں، تو اس کو سمجھنا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے. تو وہ کسی عالم سے آپ سمجھ لیں کہ بھائی مجھے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، یا کسی تفسیر کی مدد سے سمجھ لیں. تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھیں گے تو پھر ہم عمل کریں گے. تو خلاصہ میری ساری گفتگو کا بھائی یہ وقت زیادہ ہو گیا بہت، کہ ہم قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، ہمارے رویوں سے قرآن کریم کی عظمت ظاہر ہو. ہم اہل قرآن کا احترام کریں، اہل قرآن سے محبت کریں. قرائے کرام ہیں، علماء کرام ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے میں لگائی ہیں. ہمارے دلوں میں ان کا احترام ہو، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. آپ یقین کیجئے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بزرگوں سے بھی سنا، کتابوں میں بھی پڑھا کہ جس شخص کے دل میں قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے قرائے کرام، حفاظ کرام، علماء کرام، ان کی حقارت ہوتی ہے، اندیشہ ہے کہ ایسا شخص ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جائے. یہ ایمان سے محرومی کا باعث ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کسی سے مذاق کرنا ہو نا، دیکھو ملا جا رہا ہے، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تھوڑی سی داڑھی رکھ لی، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مولوی جا رہا ہے، ملا جا رہا ہے. پکارتے ہیں تو کن الفاظ میں پکارتے ہیں؟ ایسے یہ ایمان کی محرومی کا باعث ہے. اور اگر ان کی عظمت دلوں میں ہوگی تو یقین کیجئے کہ اللہ اس عظمت کی وجہ سے آپ کی نسلوں میں قرآن کریم کے حافظ اور عالم پیدا کرے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی نسلوں میں اللہ قرآن کریم کا حافظ پیدا کر دے، قرآن کریم کا عالم پیدا کر دے، آپ اہل علم سے، اہل قرآن سے محبت کرنا شروع کریں. آپ دیکھیے اللہ آپ کی نسلوں میں یہ نعمت عطا فرمائے. اپنی مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے والد، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر منور فرمائے، ان سے پہلے اوپر جتنی پتہ نہیں کئی نسلوں تک اوپر چلے جائیں، ہمارے یہاں کوئی قرآن کریم کا حافظ نہیں. میرے والد اپنے خاندان میں پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، اور وہ قرآن کریم کے عاشق تھے، اور حفظ بھی انہوں نے بچپن میں نہیں کیا تھا. دارالعلوم میں 1900
60 میں پڑھنے کے لیے آئے۔ 1962-63 میں جب وہ سال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حدیث کا سال، کہ 2 سال ہوتا ہے ہمارے، جب ہم عالم بنتے ہیں نا 8 سال کا کورس ہوتا ہے، آخری 2 سال حدیث کے سال ہوتے ہیں جس میں حدیث شریف پوری پڑھتے ہیں، ساری کتابیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے حدیث کے آخری 2 سالوں میں قرآن کریم اپنے شوق سے حفظ کیا، عصر کے بعد اور فجر کے بعد کا وقت استعمال کر کے قرآن کریم حفظ کیا۔ اچھا، اب ان کو اللہ نے یہ دولت کیسے دی؟ یہ ہمارے دادا کی تڑپ تھی کہ نسلوں میں کوئی حافظ نہیں ہے، لیکن وہ علماء سے محبت کرتے تھے۔ عالم نہیں تھے، خود وہ اکاؤنٹنٹ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن علماء سے محبت کرتے تھے، حفاظ کرام سے محبت کرتے تھے، ان کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ ہمارے والد صاحب نے حفظ کیا، میرے والد آج دنیا سے چلے گئے، آج ان کی نسل میں میرے بہن بھائی، ہمارے بچے، اس میں بلا مبالغہ کم سے کم 50-60 تو حفاظ ہوں گے، بچے بچیاں، یعنی شاید 10% ہمارے بچے بچیوں میں، ہمارے خاندان میں وہ ہوں جو حافظ نہ ہوں، شاید 10%، 90% حفاظ ہیں۔ یہ دولت ہماری محنت نہیں ہے، اس کے اندر یہ کسی کی تڑپ تھی، کسی کی محبت تھی، اس محبت اور اس تڑپ کا اثر اللہ نسلوں میں دکھاتا ہے۔ میرے دل میں عظمت ہے، میرے دل میں محبت ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں قرآن کریم حفظ نہ کر سکتا، لیکن آپ کی اس محبت اور عظمت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ یہ نعمت آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ تو بات کہیں اور چلی گئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی حفاظ کی محبت، علماء کی محبت، قراء کی محبت، ان کا احترام اپنے دلوں میں رکھو، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے ایمان سے محرومی کا اندیشہ ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھو گے اللہ آپ کی نسلوں کو یہ نعمت عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم تھوڑا تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ترجمہ قرآن کریم کا سیکھنے کی کوشش کریں۔ بس انشاءاللہ اس طرح چلتے رہیں گے، کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارا بھی حشر شاید اہل قرآن کے ساتھ فرما دیں، اللہ ہمارے ساتھ بھی فضل و کرم کا معاملہ فرما دیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ اور یہ ختم قرآن کریم کا موقع ہے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ قرآن پاک اپنا ختم کرتے تھے نا نماز میں ایسے ہی، تو ختم کے موقع پہ اپنے گھر والوں کو جمع کر لیتے تھے اور پھر ان کو سب بٹھا کر پھر دعا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ختم کا بھی موقع ہے، رمضان المبارک کی راتیں ہیں، تو اس لیے اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائیں، اور خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ آج یہ امت جو ہے وہ کس طرح مظلومیت کا شکار ہے، یعنی دنیا کفر ٹوٹی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور میں اور آپ سارے اسلامی ملک اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، سب تماشائی ہیں، بس بے کسی اور بے بسی کا عالم ہے۔ تو امت کے لیے دعا کریں، ہمارے حالات بدلنے، یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، ہماری یہ جو ذلت ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اس ذلت کو عزت سے تبدیل فرما دیں، اور ہماری یہ شامت اعمال ہم سے دور فرما دیں۔ پوری امت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ بار بار توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پھر اپنی توبہ توڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب متعلقین، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک کی مبارک راتیں ہیں، یا اللہ آپ اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا کوئی قطرہ ہم پر بھی اتار دے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا کوئی قطرہ ہم پر بھی اتار دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ جنت عطا فرما دے۔ یا اللہ جنت عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر کی منزل آسان فرما۔ یا اللہ قبر کی تاریکیوں میں یا اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے مونس و غمخوار بنا۔ یا اللہ قبر کی تاریکی میں اس قرآن پاک کو ہمارے لیے مونس و غمخوار بنا۔ یا ارحم الراحمین حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک قبر میں آ کر انسان کو عذاب سے بچائے گی۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی اس کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ قرآن پاک کو قبر میں ہمارے لیے مونس و غمخوار بنا۔ یا اللہ باعث نور بنا۔ یا اللہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا۔ یا اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ آخرت کی منازل آسان فرما۔ یا اللہ آخرت کی منازل آسان فرما۔ یا اللہ آخرت کی منازل آسان فرما۔ یا اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، یا اللہ ہم اپنے اعمال کی بدولت جنت کی امید بھی رکھ سکیں۔ یا اللہ محض آپ کا فضل آپ کے کرم کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ حضور کی رفاقت نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم اپنا خاص فضل و خاص کرم ہم سب پہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں ہمارے گھر والوں میں ہمارے والدین میں ہمارے عزیز و اقارب میں جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی معذوری سے بچا۔ یا اللہ ہر طرح کی معذوری سے بچا۔ یا اللہ چلتے ہاتھ پاؤں دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ کسی کا دست نگر نہ بنا۔ یا اللہ اعضاء اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ ہماری رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال واسع بلا مشقت عطا فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرما، دونوں جہانوں کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بچے شادی کے قابل ہیں یا اللہ انہیں بچیاں شادی کے قابل ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔
یا اللہ جو بچے بچیاں شادی کے قابل انہیں اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ جن کی شادی ہو گئی ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا، یا اللہ ماں باپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا ارحم الراحمین ہر شر اور فتنے سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن کریم کے انوارات اور برکات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ قرآن کریم کی سکینت ہمارے گھروں میں نازل فرما، یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہمارے گھروں سے نحوستیں دور فرما، یا اللہ آپس کے اختلافات دور فرما، یا اللہ افتراق و انتشار دور فرما، یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے آپس میں محبتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کا احترام پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایثار و قربانی اور صبر سے کام لینے والا بنا، یا ارحم الراحمین قرآن کریم، یا اللہ قرآن کریم کی نعمت ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما، یا اللہ ہماری بے اکرامی اور بے احترامی سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، یا اللہ قرآن کریم کی بے اکرامی اور بے احترامی کی وجہ سے، یا اللہ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، یا اللہ اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن پاک سے محروم نہ فرما، یا اللہ قرآن پاک سے محروم نہ فرما، یا اللہ یہ نعمت ہماری نسلوں میں منتقل فرما، ہمارے لیے ہماری نسلوں کو صدقہ جاریہ بنا، ذخیرہ آخرت بنا، یا اللہ صدقہ جاریہ بنا، ذخیرہ آخرت بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، یا ارحم الراحمین جن حفاظ کرام نے یہاں قرآن کریم تراویح میں پڑھا ہے، یا اللہ یا رحمان ان کے علم میں، ان کے عمر میں، ان کے عمل میں یا اللہ خوب برکت عطا فرما، یا اللہ پڑھنے اور سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ معاف فرما، آئندہ اس سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آئندہ اس سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ قرآن کریم کے ختم کے موقع پر آپ کے حبیب نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ اس ذلت سے نکال دے، یا اللہ اس ذلت سے نکال دے، یا اللہ ہم مانتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا اللہ جو کچھ ہے یہ ذلت ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، یا اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ذلت سے نکال دے، دوبارہ عزت کے راستے پہ گامزن فرما دے، یا اللہ دوبارہ عزت عطا فرما دے، یا اللہ غلبہ عطا فرما دے، یا اللہ غلبہ قوت اور شوکت عطا فرما دے، یا اللہ دوبارہ مسلمانوں کو قوت و شوکت عطا فرما دے، یا اللہ ان کفار کے جبر سے، ان کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، یا اللہ ان کے جبر اور ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ آپ ظالم یا اللہ آپ ظلم برداشت نہیں کرتے، آپ تکبر برداشت نہیں کرتے، یا اللہ یہ کفریہ طاقتیں وقت کی فرعون بنی ہوئی ہیں، یا اللہ یہ وقت کی فرعون بنی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کی فرعونیت نکال دے، یا اللہ ان کی فرعونیت نکال دے، یا اللہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، یا اللہ خاص مدد نازل فرما، یا اللہ اسرائیل کو، امریکہ کو اور ان کے ہم نواؤں کو عبرت کا نشان بنا، یا اللہ عبرت کا نشان بنا، یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا، یا اللہ ان کی ذلت ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا، یا اللہ امت مسلمہ کا کلیجہ ٹھنڈا فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کا کلیجہ ٹھنڈا فرما دے، یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ ان پہ کرم فرما، یا اللہ یا رحمان انہیں اپنے گھروں میں آباد فرما، یا اللہ وہ رمضان کے روزے بھی انہی کھنڈروں پہ بیٹھ کے رکھ رہے ہیں، یا اللہ وہ تراویح بھی انہی کھنڈروں پہ پڑھ رہے ہیں، یا اللہ انہی کھنڈروں کے نیچے ان کے شہداء کی لاشیں ہیں، یا اللہ یا رحمان یا اللہ ان کے خون کی لاج رکھ لے، یا اللہ شہداء کے خون کی لاج رکھ لے، یا اللہ یا رحمان لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، یا اللہ ان کے خون کی لاج رکھ لے، یا اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یا اللہ جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں کے لیے عزت کے راستے نکال دے، یا اللہ ہمیں ذلت سے باہر نکال دے، یا اللہ ہمیں ذلت سے باہر نکال دے، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، یا اللہ آپس کے اختلافات دور فرما دے،
یا اللہ کفر کے خلاف ہمیں یکجا ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے وطن پہ بھی رحم فرما، یا اللہ ہمارے وطن پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا اللہ اس عرض پاک پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، عوام کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران عطا فرما، غیرت و حمیت رکھنے والے حکمران عطا فرما، یا اللہ قومی اور ایمانی غیرت و حمیت رکھنے والے حکمران عطا فرما، یا اللہ ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران عطا فرما، یہاں سے بدامنی دور فرما، مہنگائی دور فرما، یا اللہ امن و امان پیدا فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین اس ملک کی حفاظت کے لیے یا اللہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، یا اللہ جو قوتیں کام کر رہی ہیں، یا اللہ آپ ان کی حفاظت فرمائیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے اس ملک کے لیے کام کیا ہے، اس کی خدمت کی ہے، اس کی حفاظت کے لیے کام کیا ہے، یا ارحم الراحمین ان کو ان کی نسلوں کو دنیا جہاں کی خوشیاں عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر شر سے ہمارے ملک کی ہمارے وطن کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من حبیبک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔